اچھا حضرت، اس وقت 14 فروری قریب ہے اور ویلنٹائنس ڈے کے حوالے سے جو ہے وہ معاملات شروع ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ جو ہے نا اس کو بہت انجوائے کرتے ہیں، مناتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا پیارا اسلام ہمیں اظہار فرحت کرنے سے منع نہیں کرتا، خوشی کا اظہار آپ کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہر چیز کے اسلام کچھ نہ کچھ ضابطے بیان کرتا ہے، آپ اس طریقے سے اس کو جو ہے نا سیلیبریٹ کریں. لیکن ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ جناب دو محبت کرنے والے اگر آپس میں ایک دوسرے کو کچھ دے بھی دیتے ہیں تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس طرح کے جو اظہار محبت کے انداز ہیں اس پر کیا فرق پڑتا ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے؟ جی، اظہار محبت کا جو طریقہ ہے اسلام نے اس کی بھی تعلیم دی ہے. ظاہر ہے کہ انسان نے، اسلام نے ہمارے جتنے فطری تقاضے ہیں، جو ہماری فطرت کے اندر چیزیں ہیں، اس کو روکا نہیں ہے، بلکہ اس کا درست طریقہ ہمیں بتایا ہے کہ ہر چیز کا کیا طریقہ ہے. بعضوں کا ترغیب بھی دی ہے. سبحان اللہ. تو اظہار محبت کے حوالے سے بھی ظاہر اسلام کی تعلیمات موجود ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ 14 فروری کا جیسے آپ نے ذکر کیا، تو اس دن خرافات کا ایک سلسلہ ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی. اور وہ محبتیں جس کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے، یعنی آؤٹ آف باؤنڈری جا کر کے وہ کام کرتے ہیں، حدود کو پھلانگ دیتے ہیں. جی، اور وہ پھر اپنے گھر والوں کے لیے بھی ذلت کا سبب بنتے ہیں، خود اپنی شخصیت کو بھی مجروح کرتے ہیں، اور جو ہے وہ معاشرے کے اعتبار سے بھی جو ہے برائی کا سبب بنتے ہیں. تو اسلام کے حوالے سے یہ تعلیمات ہیں کہ حیا اور ایمان یہ دونوں آپس میں ایسے ہیں جیسے جسم اور روح کا تعلق ہے. یعنی یہ جو بے حیائی ہے یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کا نتیجہ ہے. یعنی جس شخص میں ایمان جتنا کمزور ہوگا، جس شخص کے اندر ایمانی قوتیں جتنی کمزور ہوں گی، اتنا ہی اس کے اندر بے حیائی بڑھتی چلی جائے گی. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایمان اس قدر کمزور ہو گیا ہے، وہ افعال جو بے حیائی کے اوپر دلالت کرتے ہیں، ہمیں اپنے افعال کے اندر بے حیائی نظر نہیں آ رہی. تو یہ دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ ہمارے اندر جو ہے ایمان کمزور ہو رہا ہے. اگر ایمان مضبوط ہو تو پھر جو ہے حیا پروان چڑھتی ہے، اور اسلامی معاشرے کا یہی حسن ہے حیا. دیگر مذاہب سے اسلام جو ممتاز ہوتا ہے وہ اسی پہلو سے ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو معاشرہ قائم کیا اور صحابہ اکرام علیہم رضوان نے جو معاشرہ قائم کیا، اس معاشرے کے اندر حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی خواتین تھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کی شہادت کی خبر سن کر آتی ہیں تو آپ کے چہرے پر نقاب تھا. تو لوگوں نے حیران ہو کر کہا کہ اس حالت میں بھی آپ پردہ کر رہی ہیں. تو اتنا پیارا انہوں نے جواب دیا کہ جو رہتی دنیا تک ہمارے امت کی جو بیٹیاں ہیں، اسلام کی جو بیٹیاں ہیں، ان کے لیے وہ مشعل راہ ہے وہ جواب. اور حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنا بیٹا ضرور کھویا ہے لیکن حیا نہیں کھوئی. تو یہ وہ اسلامی معاشرہ تھا جو اسلام نے قائم کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قائم فرمایا. لیکن آج غیر مسلم اور کفار اور اسلام دشمن عناصر وہ جانتے ہیں کہ مسلمان اگر با حیا ہوگا تو وہ ایمانی قوتیں اس کے اندر بڑھیں گی اور وہ ایمان اس کا مضبوط ہوگا. تو آج سب سے زیادہ جو وار کیا جا رہا ہے وہ مسلمان کی حیا پر کیا جا رہا ہے. میڈیا کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. جس طرح کے ہمارے ہاں مارننگ شوز آ رہے ہیں، جس طرح کے ڈرامہ آ رہے ہیں، جس طرح کی فلمیں آ رہی ہیں، تو سب کا ایک ہی نقطے پر اگر آپ دیکھیں تو وہ ہے کہ حیا کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے، مسلم معاشرے کے اساس پر حملہ کیا جا رہا ہے، اور ہماری جو اقدار ہیں، خاندانی جو روایات ہیں، ان کو جو ہے اس پر جو ہے حملہ کیا جا رہا ہے. تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم با حیا بنیں، حیا کے تقاضوں کو سمجھیں اور جو ہے اس پر عمل کریں، اور اپنے گھر کے اندر ایک با حیا جو ہے ماحول بنائیں. جب گھر بہتر ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے اثرات جو ہے معاشرے پر بھی پڑیں گے. تو سب سے پہلا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی ذات کے اندر حیا کے تقاضے جو ہے وہ پورے کریں. اگر ہماری گفتگو جو ہے وہ حیا کے معیار پر پوری نہیں اترتی ہے تو ہم اپنی گفتگو کی اصلاح کریں. اگر ہمارا کردار، ہمارے افعال جو ہے، ہمارا لباس جو ہے، ہماری نگاہیں جو ہیں، اگر حیا کا جو دیا ہوا اسلامی معیار ہے، وہ جو اسلام کی تعلیمات ہیں، اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی اصلاح کریں. اور خصوصاً بچوں کے حوالے سے کہ جب گھر کا سربراہ جو ہے اپنے بچے کو بغل میں بٹھا کر اور جو ہے انڈین فلمیں جو ہے وہ دکھائے گا اور ایسے حیا سوز مناظر گھر میں چلیں گے اور سب مل کر دیکھیں گے، تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو نسل آئے گی، جو بچہ جو ہے جو اپنے والد کے ساتھ بیٹھ کر اس طرح کے مناظر دیکھے گا، تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر حیا کا جو گراف ہوگا وہ کس قدر ہوگا. اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ کوئی شخص اگر ہے، مثال کے طور پر جیسے آج کل معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یار میں جو بھی کروں بس بچے جو ہے نا وہ ذرا محتاط رہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ایک تضاد ہے اور ایک منافقانہ روش ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر جو ہے وہ کسی غلط چیز کو جو ہے وہ پسند کر رہا ہے
اور اسی چیز کو اسی مطلب غلط چیز کو جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ گھر والے یا بچے سے دور رہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے, اس کا مفہوم ہے, بڑی مشہور حدیث پاک ہے. کسی نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برے کام کی اجازت چاہیے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خونی رشتے یاد دلا کر فرمایا کہ کوئی اگر ان کے ساتھ, بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ دیکھیں کہ آج ہم جس کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہے ہیں, اسے گفٹ دے رہے ہیں یا اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر رہے ہیں, تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں بھی خواتین ہیں. کیا ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ کوئی ہمارے گھر کی خواتین کو, ہماری بیٹیوں کو, ہماری بہنوں کو یا ہمارے قریبی جو رشتے ہیں ان کے ساتھ اگر کوئی اس طرح اظہار محبت کرے تو کیا وہ ہمیں پسند آئے گا؟ اچھا, بے حیائی کی مثال ایک چنگاری کی سے نا, بالکل ایسے. اگر انسان اس چنگاری کو اپنے قریب لاتا ہے نا اور وہ یہ سوچتا ہے کہ شاید میں جلوں گا نہیں, تو یہ ایک جس کو آپ عام الفاظ میں یہ کہیں کہ یہ انتہائی ناسمجھی کا آخری درجہ جس کو بیوقوفی قرار دیا جاتا ہے کہ جب آپ چنگاری کو اپنے قریب لیں گے نا تو اس نے تو جلانا ہے ہی. آپ دیکھیں نا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ جب تم میں حیا نہ ہو تو تم جو چاہو کرو, تو دیکھیں نا کفار بے حیائی کرتے 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 وہ کہاں تک آ گئے. یعنی آپ سمجھ لیں کہ بے حیا آدمی جو ہے نا بالآخر تمام حدوں کو پار کر دیتا ہے, اور جب وہ اپنے قریب بے حیائی کو لائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس کے قریب میں جو رہنے والے, یعنی جس فرد نے بے حیائی سے خود کو نہ بچایا تو نہ تو اس کے گھر والے بچ سکتے اور نہ وہ اپنے معاشرے کو بچا سکتے. ہمیں ہر چیز پر غور و تفکر کر کر اصلاح کی طرف آنا ہوگا. ناظرین, حیا جو ہے ایک مسلمان کے ایمان کا زیور ہے, اور بے حیائی میں انسان کے لیے بالآخر نقصان کے معاملات ہیں. بے حیائی کے اندر اور کچھ نہیں, ایک حفظ نفس ہے, اور انسان اگر اپنے آپ کو وقتی طور پر اس سے روک لیتا ہے تو شعور رکھنے والے افراد یہ جانتے ہیں کہ ایمان کی کاملیت کی بھی ایک حلاوت ہے, اس کی مٹھاس ہے, اور وہ انسان کو جو ہے اپنے دل کے اندر محسوس ہوتی ہے. قلب و روح جو ہے وہ اس سے منور اور روشن ہو جاتے ہیں, تقویت پاتے ہیں, اور انسان اچھے خیالات جو ہے نا انہیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں باحیا اچھی صفات سے متصف کامل مسلمان بنائے.